بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یوم دفاع کی مشق کرنے لگے ہیں۔ یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسرے باب کی نشاندہی سے ٹک سے کریں۔ ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو یا 7 ستمبر کو؟ 6 ستمبر کو۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 7 روز، 17 روز، 15 روز یا 27 روز؟ 17 روز۔ فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی؟ 3 منٹ، 13 منٹ یا 3 سیکنڈ؟ 3 سیکنڈ میں۔ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1952 میں یا 1965 میں یا 1951 میں؟ 1965 میں۔ اس کے بعد ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یوم دفاع 6 ستمبر، بہادر جری، تماشائی دیکھنے والے، نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیرت انگیز سحر انگیز۔ اس کے بعد ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ جری نڈر، بہادر، چھکے چھڑانا بدحواس کرنا، جنون پاگل پن، گونج شور یا گرج، جوک در جوک گروہ کے گروہ، دھمک آہٹ، ناظرین دیکھنے والے، نیست و نابود تباہ و برباد، میلی آنکھ برے ارادے سے دیکھنا، میلی آنکھ سے دیکھنا برے ارادے سے دیکھنا، کارنامے تاریخی واقعات، منعقد ہونا قائم ہونا، امسال اس سال، نشر اشاعت پھیلاؤ، مارچ پاس فوج کی سلامی، عجیب انوکھا، محاذ لڑائی کی جگہ، سحر انگیز جادو بھرا، سرمستی نشے کا عالم، نشے کا عالم یعنی کسی کام میں مدہوش ہونا، کھبے ہونا کسی کام میں، سکہ بٹھانا روپ قائم کرنا۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال۔ یوم دفاع پاک فوج اور پاکستانی عوام کی جرأت، دلیری اور بہادری کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 کو پاک فوج نے دشمن کی جارحیت کا سامنا سینہ تان کر کیا، اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پاک وطن کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وطن کا دفاع کرنے کے لیے ہم ہر ممکن طور پر تیار رہیں۔ آگے ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ ستمبر سن 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روزہ رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ یوم دفاع کی اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے۔ فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک سے ہوا۔ تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر فوجی جوانوں کو داد تحسین پیش کی۔ آگے ہیں محاورات۔ درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ چھکے چھڑا دینا، ہوش اڑا دینا۔ ستمبر سن 1965 کی جنگ میں بہادر پاکستانی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ جنون سرد پڑنا، جذبہ ختم ہو جانا۔ جنگ کے 17 دن بعد ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ جوک در جوک، گروہ کے گروہ۔ عید میلاد النبی کی تقریب میں لوگ جوک در جوک شامل ہوتے ہیں۔ سکہ بٹھانا، روپ قائم کرنا۔ پاک فوج نے جرأت اور بہادری سے دشمن پر اپنی طاقت کا سکہ بٹھا دیا۔ میلی آنکھ سے دیکھنا، بری نظر سے دیکھنا۔ کسی میں ہمت نہیں کہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ نیست و نابود کرنا، تباہ و برباد کر دینا یا ختم کر دینا۔ اسلام نے عرب سے شرک اور برائیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ جملے میں نے بنائے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی سے بھی خود سے بھی اپنے الفاظ میں جملے بنا سکتے ہیں۔ اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ جری، بہادر، اقوام متحدہ، دفاع، تقریب، مخصوص۔ یہ میں نے ان کا تلفظ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متحد، منتشر۔ متحد ہوتا ہے یعنی اکٹھے ہونا اور منتشر ہوتا ہے بکھر جانا۔ آغاز، انجام، دھکیلنا، روکنا۔ باقاعدہ، بے قاعدہ۔ جری، بزدل، پیچھے، آگے۔ پاکستان کے جو نغمے آپ کو یاد ہیں ان کی فہرست بنائیں، جیسے ہے
اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اسی طرح آگے بھی ہے ایک اے راہ حق کے شہیدو ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. خطہ کا مطلب ہے زمین، یعنی لاہور کی زمین یا لاہور کی جگہ. اس کے بعد ہے نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے نام لکھیں. راشد منہاس، میجر عزیز بھٹی، کیپٹن محمد سرور، میجر محمد توفیل، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، حوالدار لالک جان، کیپٹن شیر خان. یہ میں نے سب کے نام لکھے ہیں. ویسے ان کی آپ کو بازار میں ان کی پکس مل جائیں گی، وہ لے کے اپنی نوٹ بکس پہ لگائیں، وہ زیادہ اچھا لگے گا. 1965 کی جنگ میں صرف ایک جانسار پاکستانی میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا. زندہ قومیں مشکل گھڑی میں ہمت اور ولولے سے اپنے وطن کا دفاع کرتی ہیں. بچوں آپ سب بھی یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارے وطن کو ہماری قربانیوں کی ضرورت پڑی تو ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. ڈٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اس ملک کی خاطر قربان ہو جائیں گے. اپنی کاپی پر نشان حیدر کی تصویر چسپاں کریں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.